لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم و مکرم سامعین، ہر طرح کی تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و ذمہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو امت محمدی میں پیدا فرمایا. لاکھوں کروڑوں سلام نازل ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً آپنا جلال عبداللہ کے لخت جگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین، آج کے جمعہ خطبہ کا ٹاپک ہے اہل توحید کی ذمہ داریاں، کہ اہل توحید پر کیا کیا ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں اور کیا کیا ذمہ داری ہے. ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں دی، ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں نوازا، ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت توحید کی نعمت ہے. میرے بھائیوں، توحید سے بڑھ کر اس کائنات کے اندر، اس روئے زمین میں کوئی چیز نہیں. اور ایک بات یاد رکھیے، دنیا میں آنے کے بعد اگر ایک انسان کلمہ توحید کا اقرار کرے، دنیا میں آنے کے بعد اگر ایک انسان کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، پھر وہ انسان اسی کلمے پر ڈٹ جائے، تو قرآن و حدیث کے اندر ایسے اشخاص کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی. مبارکبادی کے لائق ہے آپ سب کے کہ آپ سب نے کلمہ توحید کا اقرار کیا. آپ سب نے کلمہ توحید کے اقرار کے بعد اسی کو اپنا مالک جانا، اسی کو اپنا خالق جانا، اسی کو اپنا رازق جانا، اسی کو اپنا اولاد دہندہ جانا، اسی کو اپنا مشکل کشا جانا، اپنے زندگی کے تمام معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر لوٹا دیا. یقیناً آپ لوگ ہی مبارکبادی کے لائق ہیں کہ آج کے اس پرفتن دور میں بھی جہاں پر لوگ غیروں کے معبودوں پر، غیروں کی درگاہوں پر، غیروں کی عزت و غیروں کی معبودوں پر سجدہ ریز ہو رکھے ہیں، وہاں پر آپ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، وہاں پر آپ ایک کلمہ کو بلند کرنے والے ہیں، اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے بھائیوں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بڑی فضیلت ہے، اہل توحید کی بڑی فضیلتیں ہیں. ایک حدیث جس کی راوی حضرت عثمان بن عفان ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. کہ اے لوگوں سنو، جو آدمی دنیا میں آئے اور آنے کے بعد کلمہ لا الہ الا اللہ کا گواہی دے اور وہ آدمی اسی کلمے پر ڈٹ جائے، من مات، اور وہ آدمی اسی کلمے پر مر گیا اور اس کی انتقال اسی کلمے پر ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دخل الجنہ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے. اہل توحید، تمہیں رب کی جنت مبارک ہو. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کا پروانہ دے رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کلمہ توحید کے اقرار کے بعد اسی کلمے پر ڈٹ جائے، اسی کلمے پر جم جائے. ایسے ہی صحابی رسول حضرت عبادہ بن صامت، ذرا غور کیجیے، جب ان کے موت کا وقت آتا ہے، جب یہ صحابی رسول بستر مرض پر ہوتے ہیں، تو ابو عبداللہ عبدالرحمن الصرابی کہتے ہیں کہ جب میں نے حضرت عبادہ بن صامت کی یہ حالت دیکھی تو میں نے رونا شروع کر دیا، میرے آنکھوں سے آنسو آ گئے. تو حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں، اے ابو عبداللہ عبدالرحمن الصرابی، تم کس بات پر روتے ہو؟ کیا میں نے تمہیں وہ تمام چیزیں نہیں بتائی تھی جو میرے علم میں تھا؟ اے ابو عبداللہ عبدالرحمن الصرابی، سنو، آج تک میں نے تمہیں جو بھی حدیث بتلائی، ان میں سے آج میں تمہیں ایک حدیث بتلانے والا ہوں جو آج سے پہلے میں نے تمہیں وہ حدیث نہیں بتلائی تھی. مسلمانوں ذرا غور کیجیے، ہم اور آپ جب بستر مرض پر ہوتے ہیں تو ہماری اولادیں زمین کے لیے لڑتی ہیں، ہمارے بیٹے جائیداد کے لیے لڑتے ہیں، اور ہماری وصیت دنیا داری کے بارے میں ہوتی ہے. لیکن حضرت
عبادہ بن صامت کہتے ہیں اے لوگوں سنو، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اے لوگوں سنو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک یہ کہہ رہی تھی، من اشہد اللہ الہ الا اللہ، من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ دخل الجنہ۔ اے لوگوں، جو آدمی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت ہونے کے لائق نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی سجدوں کے لائق نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی مالک نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی رازق نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بیڑا پاٹ لگانے والا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اولاد دہندہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی پریشانوں کو دور کرنے والا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی مصیبتوں کو ٹالنے والا نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور جو آدمی اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، دخل الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسانوں کو جنت کا پروانہ دے رہے ہیں۔ اہل توحید، یہ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ اہل توحید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی خوشخبری، واللہ جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرا دل بھر آتا ہے، یہ آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل توحید کے لیے اتنی بڑی بڑی نعمتیں تیار کر رکھا۔ میرے بھائیو، دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف، دنیا کے تمام چین و سکون ایک طرف، لیکن اہل توحید کو جو یہ نعمتیں دی جائے گی میرے بھائیوں، اس سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی۔ وہ نعمت کیا ہوگی؟ سنیے، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت صہیب ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اذا دخل اہل الجنت الجنت، اے لوگوں، جب اللہ تبارک و تعالی اہل جنتی کو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے، تُرِيدُونَ شَيْئًا أُزِيدُكُمْ، اے لوگوں کیا تمہیں اور کچھ چاہیے؟ کیا اے لوگوں، کیا میں تمہیں جنت میں اور کچھ دوں؟ میرے بھائیو، بندے جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر حیران و پریشان رہیں گے۔ وہاں ساری کی ساری نعمتیں دے دی جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اہل توحید کو پکار کر کے کہیں گے، اہل توحید کو آواز دی جائے گی اور اہل توحید سے یہ پوچھا جائے گا، تُرِيدُونَ شَيْئًا أُزِيدُكُمْ، اے لوگوں کیا تمہیں اور کچھ چاہیے؟ کیا میں تمہیں ان نعمتوں پر بھی اور کچھ زیادہ کر دوں؟ تو بندے کہیں گے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمارے چہرے سیاہ تھے، تو نے ہمارے چہرے کو صاف کیا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا، کیا اس کے بعد بھی کچھ نعمتیں ہیں؟ اہل توحید ذرا بغور سنیے، وہ نعمت کیا ہوگی جو صرف اور صرف آپ کو عطا کیا جائے گا۔ واللہ، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی بندہ عقیدہ توحید کو نہیں مانتا، اگر کوئی بندہ عقیدہ توحید کو اختیار نہیں کرتا، اگر کسی بندے کا موت عقیدہ توحید پر نہیں ہوتا تو وہ انسان اس عظیم نعمت سے محروم رہے گا۔ وہ عظیم نعمت کیا ہوگی؟ سنیے، فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَيُكْشَفُ الْحِجَابُ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ، اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے چہرے مبارک سے پردہ ہٹائیں گے، اللہ تبارک و تعالی اپنے چہرے مبارک سے نور کو ہٹائیں گے، اور اہل توحید آپ حضرات اللہ تبارک و تعالی کے چہرے مبارک کا دیدار کریں گے۔ میرے دوستو، جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف، جنت کے تمام چین و سکون ایک طرف، لیکن آپ کو جو یہ نعمتیں دی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چہرے مبارک کا دیدار کروائے گا۔ میرے بھائیو، جنت میں اس سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ جب اہل توحید کو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی نعمتیں عطا کریں گے تو یقیناً اہل توحید پر کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔
اگر ایسے دیکھا جائے، اگر ہم نے ان ذمہ داریوں کو پورا نہ کیا تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ان ذمہ داری کے بارے میں سوال کر بیٹھے۔ اگر ایسے دیکھا جائے تو اہل توحید کی بے شمار ذمہ داریاں ہیں، لیکن ان میں کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جو ہر انسان، جو ہر کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا پر میری چھوٹی سی فہم کے مطابق واجب۔ ان ذمہ داریوں میں سب سے پہلی ذمہ داری ہر اس آدمی کا ہے جو آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہو، ہر اس آدمی کا ہے جو آدمی کلمہ توحید کو ماننے والا ہو۔ اس پر سب سے پہلی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ انسان علم حاصل کرے اس چیز کا، توحید کا۔ جب آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تو آپ کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو جانے، اس کے مفاہیم کو جانے، اس کے تقاضے کو جانے، اس کے مفاہیم کو جانے، اس کے مطالبات کو جانو کہ یہ کلمہ کن کن چیزوں سے پھول جاتا ہے جس کی بنیاد پر ایک انسان اپنے دین سے نکل جاتا ہے۔ ان منہیات اور محرمات کے بارے میں جانے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے اچھے اچھے، بڑے پیارے پیارے نام ہیں، تم اس کو اسی نام سے پکارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں، ہم ان ناموں کو یاد کریں، ان ناموں کے معنی کو یاد کریں، ہم ان ناموں کے مفاہیم کو یاد کریں، ہم ان ناموں کے تقاضے کو سمجھیں، ہم ان ناموں کے مطالبات کو سمجھیں کہ آخر یہ معنی ہم سے کیا مطالبہ کر رکھا ہے، آخر یہ معنی، یہ اس لفظ کا معنی ہم سے کیا تقاضا کر رکھا ہے۔ آج ایک ہی وجہ ہے کہ آج ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا علم حاصل نہ کیا تو ہم اس رازق کو چھوڑ کر غیروں کو رازق بنائے، اپنے گلوں میں، اپنے ہاتھوں میں، اپنے کمر میں تعویذیں باندھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے شفا دینے والا نہ سمجھا، ان کے ناموں کو جان کر کے تو ہم نے شفا غیروں کے دروں سے تلاش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم نے ناموں کو نہ جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے ہم نے مفاہیم کو نہ سمجھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے مطالبات کو ہم نے نہ جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے تقاضوں کو ہم نے نہ سمجھا، جس کی بنیاد پر آج ایک انسان شرک میں، ضلالت میں، گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ اس لیے اہل توحید، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں جانیں، آپ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں کچھ سیکھیں، ان علماء سے سیکھیں جو علماء ربانی ہیں، جن کا منہج، جن کا مسلک وہی طریقہ ہے جو جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، جس طریقہ کو صحابہ کرام نے سیکھا، صحابہ سے تابعین نے سیکھا، تابعین سے تبع تابعین نے سیکھا، اور تبع تابعین سے محدثین نے سیکھا، اور محدثین سے ائمہ کرام نے سیکھا، ہم اس طریقے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء و صفات کے بارے میں جانتے ہیں۔ میرے بھائی، اگر کوئی بندہ توحید کے بارے میں سیکھتا ہے، توحید کے بارے میں جانتا ہے، تو وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے۔ ایک مشرک اور ایک موحد کے درمیان بھی فرق ہے، کیونکہ ایک موحد اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدس میں فرماتے ہیں اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا بندہ اہل علم ہوتے ہیں۔ یہ میری اپنی باتیں نہیں، بلکہ قرآن مجید کی بے شمار ایسی آیتیں ہیں جو آیت عمل سے پہلے علم پر دلالت کرتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں توحید کے بارے میں جاننا ہے، ہمیں توحید کے بارے میں سیکھنا ہے۔ بڑی سوچنے والی بات ہے، آج لوگ کہتے ہیں نا، چلو نماز پڑھ لو تمہارے لیے کافی ہوگا، چلو نماز پڑھ لو تمہارے لیے کافی ہوگا۔ ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سورہ محمد کے اندر مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ اے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ جان لیجئے، آپ سیکھ لیجئے، آپ اس بات کا ادراک کر لیجئے، اس بات کا انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تبارک
و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی سجدوں کے لائق نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی پرستش کے لائق نہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اے نبی آپ پہلے علم حاصل کیجئے، اس کے بعد عمل کیجئے۔ کیا عمل کیجئے؟ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، آپ اپنے گناہوں کا معافی مانگیے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مومن مرد و عورت کے لیے دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو قبول کرنے والا۔ محترم صاحبین، اس دنیا میں، اس کائنات میں جتنے بھی علوم ہیں، مذہب اسلام نے، دین اسلام نے کسی بھی علم کو سیکھنے سے منع نہیں کیا۔ دین اسلام نے کسی بھی علم کو سیکھنے سے منع نہیں کیا۔ جو ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام شرعی علم کے علاوہ دوسرے علم کو سیکھنے سے منع کرتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ وہ ہمارے بھائی اپنے سوچ کو، اپنے خیالات کو بدل لیں۔ کیوں؟ کیونکہ مذہب اسلام کسی بھی علم کو سیکھنے سے منع نہیں کرتا۔ ہاں البتہ ایک بات تو میں کہوں گا کہ اس دنیا میں جتنے بھی علم ہیں، اس دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں، ان تمام علوم میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ توحید کا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدس میں فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں اے لوگو، ہم نے اہل مکہ میں سے ہی ایک رسول بھیجا، وہ رسول اس بات کی تعلیم دیتا ہے یعلمہم الکتاب، وہ رسول اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ میرے بھائی، وہ رسول اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتا ہے، یعنی وہ رسول قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے، اور یہ قرآن مجید مکمل کی مکمل توحید پر دال ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے کہا کہ قرآن مجید مکمل کی مکمل توحید پر کیسے دال ہے، آپ مجھے الف لام میم کا معنی بتائیے اور یہ ثابت کیجئے کہ الف لام میم کا معنی توحید پر دلالت کرتی۔ تو سنیے، الف لام میم کا معنی نہ آپ کو معلوم، نہ مجھے معلوم، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امتی کو بتایا۔ یہ بات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کچھ چیزیں غیبیات پر غیبیات ہے، اور ان غیبیات کو جاننے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جو اس کے توحید کا خاصہ ہے۔ جو آدمی یہ کہتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیبیات کو جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے، تو میں کہتا ہوں وہ انسان قرآن کا منکر، وہ انسان حدیث کا منکر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے لوگو آسمان اور زمین میں جو بھی چھپی ہوئی چیزیں ہیں، جو بھی غیبیات ہے، ان تمام غیبیات کو جاننے والا وَلِلَّهِ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو قرآن و حدیث کی دعوت دی۔ اگر آج ہم بھی کلمہ توحید کو اقرار کر لیے، اگر آج ہم نے بھی کلمہ توحید کے اقرار کے بعد ہم اس کے معانی کو سمجھ گئے، ہم اس کے مفاہیم کو سمجھ گئے، تو ہماری اوپر یہ واجب ہوتی ہے کہ ہم بھی اس توحید کی دعوت کو عام کریں۔ ایسا نہیں کہ دعوت کا کام صرف وہی لوگ کریں گے جن کا تعلق کسی مساجد سے ہو، جن کا تعلق کسی مدارس سے ہو، جن کا تعلق کسی جامعات سے ہو، یا صرف وہی لوگ کریں گے جو دین کے بارے میں مطالعہ کرتا ہو، جن کو دین کا علم ہو۔ اگر ہماری یہ سوچ ہے تو غلط ہے، بلکہ دعوت کا کام ہر وہ آدمی کرے جو آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہو، اپنے اپنے طور پر۔ آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے کتنے صحابہ کرام اسلامی کالج سے پڑھے ہوئے تھے؟ صحابہ کرام میں سے کتنے صحابہ کرام اسلامی کالج سے پڑھے ہوئے تھے؟ نہیں میرے بھائیوں، کسی صحابہ کرام نے کسی بھی اسلامی کالج سے اسلام دینیات کی ڈگری حاصل نہیں کی ہے، بلکہ تمام کے تمام صحابہ کرام وہی قرآن مجید پڑھتے تھے جو ہم آپ پڑھتے ہیں،
بلکہ وہ تمام کے تمام صحابہ کرام وہی نبی کے فرامین پر عمل کرتے تھے جس نبی کے فرامین پر آج ہم اور آپ عمل کر رکھے ہیں. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر صحابہ کرام اپنے اپنے طور پر دعوت کے کام کو کرتے تھے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام اس بات سے واقف تھے کہ انبیاء کرام کی وارث اہل علم ہوتے ہیں. اگر آپ نے کلمہ توحید کا اقرار کر لیا تو آپ کے اوپر واجب ہوتی ہے کہ آپ بھی نبیوں والا کام کریں, آپ بھی اپنے نبی کی دعوت کو عام کریں. جس دعوت کو تمام انبیاء کرام نے کیا تھا ہم بھی اس مشن کو لے کر میدان میں اترے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدس میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اے لوگوں, ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا, ہم نے ہر امت میں ایک نبی بھیجا. وہ رسول اس بات کی تعلیم دیتا تھا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, وہ رسول ایک اللہ کی دعوت دیتا تھا. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, وہ رسول اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی تھی اس سے روکتے تھے. میرے بھائیو, آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے, ان تمام نبیوں نے ایک ہی بات کی دعوت دی. ان تمام نبیوں نے ایک ہی کلمہ کو بلند کیا. ان تمام نبیوں کی ایک ہی آوازیں تھی. ان تمام نبیوں کا ایک ہی دعوت تھا, وہ دعوت کلمہ لا الہ الا اللہ, وہ دعوت توحید کی دعوت تھی. وہ دعوت اس بات کی دعوت تھی کہ یہ اللہ کے علاوہ لوگ جس کی عبادت کی اللہ کے علاوہ لوگ جس کی عبادت کرتے ہیں اس سے لوگوں کو روکا جائے. ان کو یہ بتلایا جائے کہ تمہارا رب کتنا عظیم ہے, تمہارا رب کتنا پاورفل ہے, تمہارا رب کتنا بڑا ہے. میرے بھائیو, توحید کی دعوت کو تمام انبیاء کرام عام کرتے تھے, یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس لیے ہمارے اوپر یہ واجب ہوتی ہے کہ ہم بھی اس مشن کو لے کر, اس دعوت کو لے کر اترے میدان میں. امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ترقی دے گا. اس لیے ہم دعوت کا کام شروع کریں, پہلے اپنے گھر سے, محلے سے, اس کی بات باہر نکلیں. لیکن یاد رکھیے, دعوت کے کام میں سب سے اہم چیز یہ ہے علم. اگر آپ کے پاس علم نہیں تو ممکن ہے کہ آپ پھنس سکتے ہیں. اس لیے آپ حضرات سب سے پہلے توحید کے بارے میں جانیں. توحید کس کو کہتے ہیں, توحید کی کتنی قسمیں ہیں, توحید کے معنی کیا ہے, لا الہ الا اللہ اس کے مطلب کیا ہے, اس کے مفاہیم کیا ہے, اس کے تقاضات کیا ہے, اس کے مطالبات کیا ہے. پر پہلے ہم اس کے بارے میں جانیں, پہلے ہم اس کے بارے میں مطالعہ کریں, پھر اس کے بعد دعوت کا کام کریں. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح کام کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو قبول کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے. أقول قولي هذا واستغفره ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.